محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا حصہ عبداللہ بن عبد المطلب، 15واں باب آسمانی راز، جس کو جاننے کے لیے وہ جاں بلب آدمی آخر وقت تک تڑپتا رہا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ وہ قریشی تاجر اپنا سارا اثاثہ فروخت کر کے اور اس یہودن لڑکی کو لے کر مکہ آ گیا۔ مکہ آنے کے بعد اس نے یہی ظاہر کیا کہ فاطمہ اس کی اپنی اولاد ہے۔ فاطمہ بڑی ذہین اور سلیقہ مند لڑکی تھی۔ اس کی تربیت عرب گھرانوں کی لڑکیوں ہی کی طرح ہوئی تھی۔ اس کی بول چال اور رہن سہن کو دیکھ کر کوئی بھی شبہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اجنبی اور یہودی لڑکی ہے۔ وہ بوڑھی عورت فاطمہ کی اتالیق بن کر اس کے ساتھ آئی تھی۔ وہ بڑی پڑھی لکھی عورت تھی، شاعرہ بھی تھی، علم نجوم سے خوب واقف تھی۔ اس عورت نے فاطمہ کو غنا کی اور ستارہ شناسی کی تعلیم دی تھی، اور خوش گلوئی، حسن و ذہانت، خوش سلیقی فاطمہ کے سانچے میں ڈھل گئی تھی۔ بوڑھا قریشی تاجر پہلے پہل تو اس پر اسرار لڑکی سے دل ہی دل میں خوفزدہ رہتا تھا۔ وہ اس کے بارے میں کچھ بھی تو نہیں جانتا تھا کہ اس کے حقیقی والدین کون ہیں اور اسے کس غرض کے لیے اس کی بیٹی بنایا گیا ہے، مگر رفتہ رفتہ وہ اس سے مانوس ہوتا گیا۔ چونکہ اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اس لیے قدرتی طور پر اسے فاطمہ سے ایسی ہی محبت ہو گئی جیسے وہ اس کی اپنی بیٹی ہو۔ اس محبت و شفقت کے باوجود اس کے دل میں اس خوبصورت لڑکی کی طرف سے ایک نامعلوم خطرہ ضرور لگا رہتا تھا کہ کسی نہ کسی وقت وہ اس کے لیے مصیبت بن کر رہے گی۔ بوڑھے تاجر کا یہ اندیشہ غلط نہ تھا۔ چنانچہ جب چند سال گزر گئے اور فاطمہ سن بلوغ کو پہنچ گئی، اور اس عرصے میں مکہ کے باعزت گھرانوں میں وہ اس قریشی تاجر کی حقیقی بیٹی کی حیثیت میں اچھی طرح متعارف ہو گئی اور اس کی تنہا وارث مان لی گئی، تو وہ وقت آ گیا جب کہ یروشلم کے بوڑھے اس قریشی تاجر سے اپنے سارے قرض وصول کر لیتے۔ چنانچہ ایک دن جب کہ وہ سو کر اٹھا تو اس کا بدن اس طرح گرم تھا جیسے اسے رات بھر بھٹی میں تپایا گیا ہو۔ جسم پر ایسے آبلے نکل آئے جیسے چیچک کے آبلے ہوں۔ آگ آگ! وہ چیختا تھا، میرے جسم کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، مجھے پانی پلاؤ، اس آگ کو بجھاؤ۔ وہ مکار بڑھیا کہتی تھی، اس مرض میں پانی دینا مضر ہے، جتنا پانی پلاؤ گے اتنی ہی اس کی گرمی بڑھے گی۔ چنانچہ آخر وقت تک اسے پانی نہیں دیا گیا، اور شام ہوتے ہوتے وہ پانی پانی پکارتے مر گیا۔ مرنے سے پہلے اسے یاد آیا کہ اس کی بیوی بھی اسی طرح مر گئی تھی۔ تب وہ سمجھا کہ اسے خاص قسم کا زہر دیا گیا ہے، اور اس نے بوڑھی یہودن سے کہا، میں مر رہا ہوں اور یہ جان چکا ہوں کہ میری موت قدرتی نہیں ہے، مجھے ہلاک کرنے والی اے منحوس چڑیل تیرے سوا کوئی نہیں، مگر خدا کے لیے مجھے یہ بتا دے کہ تم لوگوں نے یہ سب کچھ کس لیے کیا ہے، آخر کیوں؟ یہ سن کر بڑھیا کے ہونٹوں پر زہریلی اور تلخ سی مسکراہٹ پھیل گئی، اور اس نے اس سے کہا،
یہ ایک آسمانی راز ہے جس کا علم تجھے اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اس زمین پر تو زندہ ہے۔ میں تجھے پانی پلا سکتی ہوں مگر یہ راز نہیں بتا سکتی۔ اس جاں بلب آدمی نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، لالچ اور حرص نے میری عقل چھین لی۔ نہ میں دنیا کے مال کے عوض جسے میں اپنے پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں اپنے آپ کو اس منحوس بھوڑے کے ہاتھوں فروخت کرتا، نہ میں ایسے برے انجام کو پہنچتا۔ میری بیوی کو بھی تم لوگوں نے ہی ہلاک کیا اور میں بھی تمہارے ہاتھوں مارا گیا۔ میں اب تیرے ہاتھوں پانی نہیں پیوں گا تاکہ اس ظلم کی جو سزا تم کو خدا دے گا اس گھونٹ بھر پانی سے اس میں کمی نہ ہونے پائے۔ خدا تم کو ہلاک کرے اور تمہارا وہ مقصد پورا نہ ہو جس کے لیے مکر کا یہ سارا جال تم نے پھیلایا ہے۔ اس کی آواز کمزور ہوتی چلی گئی، آسمان کی طرف نظریں اٹھائے بڑبڑاتا رہا، آواز دھیمی پڑ گئی، آنکھیں ابل آئیں، مگر اس کے لب اسی طرح ہلتے رہے جیسے وہ اپنے قاتلوں کے لیے بددعائیں کر رہا ہو، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ لوگوں نے یہی کہا کہ دیوتا اس سے ناراض تھے اور وہ ان کی آتش غضب میں جل کر مر گیا۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم۔ کرن کرن اجالا